یہ میرا مضمون جو لکھا ہے اس میں ایک چیز ابھی رہ گئی ہے۔ فرانسیسی انقلاب جو آیا ہے، فرانسیسی انقلاب کے دوران فرانس کے عمرا، فرانس کی کلرجی، مطلب کہ یہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے تھے، ان سب پہ ٹیکس معاف تھا۔ ٹیکس دینے والے کون تھے؟ مطلب کہ مڈل کلاس کے لوگ تھے، وہ ٹیکس دیا کرتے تھے۔ تو جو انقلاب کا انقلاب کی ایک اہم وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ بھائی ان لوگوں کو ٹیکس سے کیوں معاف رکھا جاتا ہے؟ مطلب کہ جائیداد ان کے پاس تھی، تجارت ان کے پاس تھی، سرکاری بڑے بڑے عہدے ان کے پاس تھے، اور اس کے جنرلز وہی ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سارے جو تھے ان کے اوپر ٹیکس ہوتا وہ معاف تھا۔ باقی مڈل کلاس جو تھی اس کو ٹیکس ادا کرنا ہوتا تھا۔ تو فرانس کے انقلاب کی ایک اہم وجہ یہ ٹیکسوں کی وجہ ہی تھی۔ ان کو مطلب کہ ٹیکسوں کی ضرورت ہے، جہاں بھی موقع مل رہا ہے یہ نئے نئے ٹیکس جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، کیونکہ ان کی آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں رہا سوائے ٹیکسوں کے، کیونکہ نہ یہاں صنعت و حرفت ہے، نہ کچھ ہے، نہ کاروبار ہے۔ اچھا جیسا ہے کہ یہ بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، مثلا شاہ عالمی میں یہاں پر ہر دکان پر کروڑوں کا سودا روز کا ہوتا ہے، وہ کوئی یہ ٹیکس نہیں دیتے۔ پھر انہوں نے وہ رکھ رکھے ہیں وہ اکاؤنٹنٹس جو بتاتے ہیں کہ کیسے ٹیکس کی بچت کی جائے، اور وہ پھر ان کے ساتھ مل کے ٹیکسز کی بچت بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا سارا بوجھ مڈل کلاس پہ اور غریب طبقے پہ پڑتا ہے۔ مثلاً پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اب ہمیں پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ مسلسل ہر سال مطلب کہ نئے اس کے تحت دینا پڑتا ہے۔ ہر یہ مطلب کہ جتنے بھی یہ ٹیکسز ہیں، اور تم نے جو ایک بات کہی ہے انڈائریکٹ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس تو ہر ایک ہی دیتا ہے، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو۔ اور سیلس ٹیکس کے دام کے اوپر جو اب لگایا گیا ہے، ہر چیز کے اوپر سیلس ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور اس میں ایک پہلو رکھا گیا ہے کہ آپ مطلب کہ انکم ٹیکس دینے والے ہیں یا آپ انکم ٹیکس نہیں دیتے، یعنی فائدر اور نان فائدر، ان میں بھی فرق جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ وہ اکنامی جو ہے اس طرح سے ظاہر نہیں چلتی، اور ہمارے ملک کی اکنامی جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے، کیونکہ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف بیوروکریسی کو نئی گاڑیاں دی جا رہی ہیں، نئے لگژری پلین خریدے جا رہے ہیں، نئی مطلب کہ عائشہ قسم کی دعوتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے سوسائٹی کو جس طرح سے بانٹا گیا ہے مطلب کہ آمدنی کے لحاظ سے، اس میں غریب آدمی کے لیے اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے بہت کم چانسز باقی رہ گئے ہیں۔ نہ کہ جرمنی میں یا اسکینڈینیوین کنٹری میں وہاں پر پروگریسو مطلب کہ انکم ٹیکس ہے کہ آپ کماتے ہیں پروگریسو، یہ نہیں کہ آپ مطلب کہ ٹیکس کی بچت کر کے اور بےایمانی کر کے آپ دولت کما لیں، دولت اکٹھی کر لیں۔ اچھا پھر جو ٹیکس ملتا ہے مطلب کہ ریاست کو، اس ٹیکس کو وہ عوام کی تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، شہر میں سڑکوں کے لیے اور مطلب کہ فلاحی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو خزانے میں رکھ کے جمع کر دیا جائے، لیکن یعنی وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتا ہے وہ ٹیکس جو ہے، جیسا کہ اسکینڈینیوین کی ریاستوں میں ہے، یا جیسا کہ جرمنی میں ہے کہ سوشل سیکیورٹی ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو مطلب کہ اس کو سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ سہارا دیتی ہے۔ اگر کوئی معذور ہے تو سوشل سیکیورٹی مطلب کہ سہارا دیتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو سڑک پہ پھینک دیا جاتا ہے کہ بھوک پیاس سے وہاں پر مر جائے۔ اچھا یہی چیز مطلب کہ یورپ کی ریاستوں میں، اور یہ چیز آسٹریلیا کے اندر بھی ہے، وہاں بھی یہی سوشل سیکورٹی کا پورا نظام ہے، جس کی وجہ سے بے روزگار، معذور اور غریب لوگ جو ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں۔